السلام علیکم ناظرین، غزہ انسانی المیہ سے دوچار ہے۔ اسرائیلی گولہ باری سے بچ جانے والی آبادی بھوک سے مرنے لگی ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی جارحیت کے سامنے عالمی ضمیر کی بے حسی سے غزہ پوری دنیا سے کٹ گیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشلز۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ناظرین، آپ ہمیں یوٹیوب کے ساتھ ساتھ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک دلخراش حقیقت ہے کہ غزہ میں 7 ہفتوں سے زائد عرصے سے جاری محاصرے نے انسانی المیہ کی ایک ایسی تصویر پیش کی ہے جو کسی بھی ذی حس انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، اوچا، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی امور کی تازہ ترین رپورٹ اس المیہ کی سنگینی کو واضح کرتی ہے کہ 2 مارچ 2025 سے غزہ میں کسی قسم کا امدادی سامان داخل نہیں ہو سکا۔ اسرائیلی محاصرے سے ہمہ قسم کی خوراک، پانی اور ادویات اور ایندھن کی بندش کے نتیجے میں اشیاء کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ غزہ کی پوری آبادی کو موت کے دہانے پر دھکیل دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی امدادی تنظیموں کی جانب سے جاری کردہ انتباہ اس صورتحال کی ہولناکی کو بیان کرتے ہیں کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور بندش کی ظالمانہ پالیسیوں کے باعث تقریباً 95% امدادی آپریشن معطل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، غزہ کی 80% آبادی اب براہ راست بھوک کا شکار ہے۔ انسانیت جاں بلب ہے، ایک ناقابل تصور مصیبت ہے جس کا شکار سب سے زیادہ غزہ کے مظلوم ہزاروں معصوم بچے ہیں۔ ناظرین، یہ غذائی قلت اور اس سے پیدا ہونے والی جان لیوا بیماریوں کی زد میں بھی ہیں۔ ایسے دلسوز خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ لوگ اپنی زندگی کی بقا کی خاطر گھاس، کیڑے مکوڑے اور یہاں تک کہ کچھڑے کا گوشت کھانے تک مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ محض اعداد و شمار نہیں بلکہ غزہ کے زندہ انسانوں کی وہ المناک کہانیاں ہیں جو عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں، مگر عالمی ضمیر بھی بے حسی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اس صورتحال کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامی ممالک اور بڑی عالمی طاقتیں سیاسی اور اقتصادی دباؤ کے باعث اسرائیل کے سامنے مؤثر موقع اختیار کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہیں۔ یہ بے حسی اس بحران کو مزید گہرا کر رہی ہے اور انسانی المیہ رونما ہو رہے ہیں۔ سلامتی کونسل میں کئی بار قراردادیں پیش کی گئی ہیں لیکن ویٹو پاورز کے بے جا استعمال نے انہیں نافذ ہونے سے روک دیا ہے۔ یہ امر عالمی اداروں کی بے بسی اور طاقتور ممالک کی جانب سے انسانی جانوں کو نظر انداز کرنے کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس انسانی المیہ کے خلاف احتجاج ضرور ہو رہے ہیں، مگر غزہ پر ظلم کو روکنے میں یہ احتجاج بھی بے سود ہیں۔ یہ احتجاج مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظہر تو ہے، تاہم عملی طور پر امدادی راستے کھولنے اور محاصرہ ختم کروانے میں تاحال کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ یہ صورتحال ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ محض زبانی جمع خرچ اور احتجاج سے اس سنگین بحران کا حل ممکن نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کی حکومتیں اور سول سوسائٹی متحد ہو کر ٹھوس اور عملی اقدامات کریں۔ ناظرین، اس المناک صورتحال سے نمٹنے اور غزہ کے مصیبت زدہ عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات اشد ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کی تنظیموں کو بلا رکاوٹ کام کرنے دیا جائے۔ UNRWA، اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں ICRC اور WFP جیسے اداروں کو غزہ میں بلا کسی رکاوٹ کے انسانی امداد پہنچانے اور اپنی کارروائیاں مکمل طور پر جاری رکھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ ان تنظیموں کو محفوظ ماحول اور ضروری وسائل مہیا کیے جائیں تاکہ وہ اپنا انسانی فریضہ ادا کر سکیں۔
سفارتی ذرائع سے محاصرہ ختم کروانے کے لیے عالمی دباؤ بڑھایا جائے۔ پاکستان سمیت تمام امن پسند ممالک کو چاہیے کہ وہ سفارتی سطح پر بھرپور کوششیں کریں اور عالمی برادری پر زور ڈالیں کہ وہ اسرائیل پر محاصرہ ختم کرے اور اس کے لیے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس سلسلے میں تمام علاقائی اور بین الاقوامی فورمز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ عالمی سطح پر انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں بھی قانونی چارہ جوئی کی جانی چاہیے۔ بین الاقوامی عدالتوں میں ان مظالم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ ناظرین، یہ وقت خاموش تماشائی بنے رہنے کا نہیں ہے۔ غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے اور دنیا کے ممالک کو اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لا کر اس المیہ کو ختم کرنے کے لیے اب عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یاد رکھیں، انسانیت کی بقا اور عالمی امن کا تقاضا ہے کہ ہم غزہ کے مظلوم مسلمان کی اور عوام کی آواز بنیں اور انہیں اس ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ یہ صرف مسلمان ہونے کا ہی نہیں، انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔